مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے، مجھے زمانہ کہتا کہ ابو طالب بڑا شرف ہے یہ عرفان عابدی، عرفان عابدی کے لیے، یہی تو حسن حقیقت ہے بندگی کے لیے۔ تلاش کرے اپنے یاد کو، کہاں تلاش کرے اپنے یاد کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی یاد کو، کہاں تلاش کرے اپنے یاد کو، جنگل میں مار ڈالا زہرا کی یاد کو، کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں، زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی روز وہ بہتے دواد کو، کہاں تلاش، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی،
قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم واذكروني واذكركم سلام. عزیزان محترم، برادران ایمانی، اداران سید الشہداء، آپ کی جانب سے اپنی عزت افزائی پر اور آپ کے اظہار جذبہ ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں. شام کی مجلس میں مختصر طور پر جو افکار آپ کی نظر کیے ان کا محصول مفہوم یہ تھا کہ ہماری یہ مجالس رسم نہیں ہے، عقیدہ. اب جو ہے ہماری یہ مجالس رسم نہیں ہے، عقیدہ. رسومات بدلتی رہتی ہیں، عقیدے تبدیل نہیں ہوا. اس لیے کہ رسومات معاشرے کی پیداوار ہوتی ہیں، عقیدہ مخبر صادق کے لبوں کی جنبش سے بنتا ہے. رسم بدلتے ہیں، رواج بدلتے ہیں، سماج بدلتے ہیں، لیکن عقائد نہیں بدلا. ان 14 صدیوں میں انسان نے کتنی ترقی کی، کتنے مرحلے ارتقا کے طے کیے، اور علمی اعتبار سے انسان پتھر کے زمانے سے نکل کر چاند کے زمانے میں آ گیا. جیسے جیسے حالات بدلتے رہے ویسے ویسے انسانی رسم و رواج میں تبدیلی آتی رہی. لیکن 1400 برس ہو گئے ہیں. آج سے 1400 برس پہلے جس طرح مجلس حسین ہوتی تھی، آج بھی اسی شان سے مجلس حسین ہوتی ہے. اور اس انداز سے حسین کی مجلس کا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حقیقت، ذرا سا اس تمہید پر آپ کی توجہ، حقیقت ابدی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسین ایک ازلی اور ابدی حقیقت کا نام ہے، جبکہ کوفی اور شامی کے انداز بدلتے رہتے ہیں. ملت مسلمہ نے آج تک علامہ اقبال کے شعر کے اس دوسرے مصرے پر توجہ ہی نہیں کی. علامہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو کوفے کا رہنے والا ہو وہ کوفی. بڑے سکون کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ مضمون واضح ہوتا جائے گا. علامہ اقبال کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو کوفے کا رہنے والا ہو وہ کوفی، جو شام کا رہنے والا ہو وہ شامی. شہر کی نسبتوں سے کردار کا تعین نہیں ہوا کرتا. ابھی بھی آپ غور نہیں کرا رہے. جو کوفے کا رہنے والا ہو، علامہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کوفے کا رہنے والا ہو وہ کوفی، جو شام کا رہنے والا ہو وہ شامی. علامہ اقبال کے مصرے کے پہلے جز پر غور کریں. پہلے انہوں نے کہا بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوفے کا رہنے والا کوفی بھی ہو، شام کا رہنے والا شامی بھی ہو. شہر کے نسبت سے کسی کے کردار کا تعین نہیں کیا جا سکتا. علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بدل جائے وہ کوفی. جو تبدیل ہو جائے وہ شامی. ضروری نہیں ہے کہ کوفے کا رہنے والا کوفی ہو.
شام کا رہنے والا شامی ہو، بلکہ جو بدل جائے وہ کوفی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوفے میں رہنے والا ہر شخص بے وفا ہو۔ کوفے میں مختار جیسا مومن بھی ہو سکتا ہے اور مکے میں ابو سفیان جیسا منافق بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی نسبت سے کسی کی فضیلت پر فیصلہ نہیں کرتے۔ سلامت رکھے، مولا جلال عبادت کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہماری مجلس رسم نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ رسم نہیں ہے، علم ہے۔ ان مجلسوں میں رزق علم تقسیم ہوتا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں علم کی چھاؤں میں۔ عزیزان محترم، ہم اپنی نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا چاہے نونہال ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر اعتماد کے ساتھ علی کا نعرہ لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک، ہم دنیا کے یہاں یہ فلسفہ موجود ہے، دنیا کے بڑے اپنے بچوں کو کہتے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کے جلوس میں نہ جانا، ان کے جلسوں میں نہ جانا، ان کی تقریریں نہ سننا۔ لیکن آج تک ہم نے کبھی اپنے بچوں کو منع نہیں کیا کہ کسی میلاد میں نہ جانا، کسی مسجد میں نہ جانا، کسی باز کی محفل میں جانا، کسی باز کی محفل میں نہ جانا، کسی محفل میلاد میں نہ جانا، کسی مولانا کی تقریر نہ سننا۔ یہ تقریر سننا بدعت ہے، ہم نے کبھی منع نہیں کیا۔ لیکن دنیا فتوے دے دے کر اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو منع کرتی ہے۔ ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کا منع کرنا اور ہمارا نہ منع کرنا، دونوں اس بات کی دلیل ہے۔ ہمیں یقین ہے ہم اپنے بچوں کو کبھی منع نہیں کرتے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے حسین کی مجلس سے اپنے بچے کے جسم و دل و دماغ میں اتنا علم ڈال دیا ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا عالم جو بات بھی کہے گا ہمارا بچہ پہلے سے جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جہاں جاؤ، اس لیے کہ یہ حسینی تربیت گاہ کا تربیت یافتہ ہے، اس لیے اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہاں منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ حسین کی مجلسوں میں بتاؤ، مجلسوں میں آنا بدعت، جلوس دیکھنا بدعت، تقریریں سننا بدعت، اداداری میں شرکت بدعت، یہ بدعت کے فتوے جو لگائے جاتے ہیں یہ اصل میں علم کا ماضی شرمندہ ہے۔ اپنی نسلوں کو اس لیے آنے سے روکا جاتا ہے کہ کہیں اگر ہمارا بچہ حسین کی مجلس میں چلا گیا تو ظاہر ہے وہاں علم کی بات ہوگی، عقل کی بات، تو سمجھو علم کی بات ہوگی، عدل کی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی، حقانیت کی بات ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ کوفے اور شام کا رہنے والا کوفی ہوتا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو بدل جائے وہ کوفی۔ پھر توجہ کر لے، شہر کسی کو عزت نہیں دیا کرتا۔ میں نے کہا نا کوفے میں مختار جیسا مومن ہو سکتا ہے، مکہ سارا منافقوں سے بھرا رہ سکتا ہے۔ اب مکے اور کوفے کا شہر کے اعتبار سے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ مکہ امین شہر، بلند شہر، مقدس شہر، تو شہر نے منافقوں کو مومن کو نہیں بنایا۔ اچھی صحبتیں بری تخلیق پر اچھا اثر نہیں ڈالا کرتی۔ اچھی صحبتوں سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک سلف میں صلاحیت ہی نہ ہو، جب تک سلف میں صلاحیت خراب میرے محمد علیہ فرما رہے ہیں کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیوں شامی، کوفیوں کے اور شامیوں کے انداز نہیں، بلکہ جو بدل جائے وہ کوفی، جو تبدیل ہو جائے وہ شامی، جو بدلے، جو نظریات بدلے وہ کوفی، جو رجحانات بدلے وہ کوفی، جو آئیڈیالوجی بدلے وہ کوفی، جو مینیفیسٹو بدلے وہ کوفی، جو دستور بدلے وہ کوفی، جو منشور بدلے وہ کوفی، جو پارٹی بدلے وہ کوفی، جو پرچم بدلے وہ کوفی، جو جادہ بدلے وہ کوفی، جو ارادہ بدلے وہ کوفی، جو قافلہ بدلے وہ کوفی، جو منزل بدلے وہ کوفی، جو رہبر بدلے وہ کوفی، جو میخانہ بدلے وہ کوفی،
کی بدلے وقوفی. الحمدللہ 1400 برس کی ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ جاؤ. ہم نے آج سے 1400 برس پہلے جن کا اقرار کیا تھا آج بھی ان کا اقرار کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا اقرار کرتے رہیں گے. اور آج سے 1400 برس پہلے جن کا انکار کیا تھا الحمدللہ آج بھی بدلتے نہیں ہیں. ہم تبدیل نہیں ہوتے, بدلتے نہیں ہیں. آج سے 1400 برس پہلے جن کا اقرار کیا تھا الحمدللہ آج بھی اقرار کرتے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک اقرار کرتے رہیں گے. اور آج سے 1400 برس پہلے جن کا انکار کیا تھا الحمدللہ آج بھی انکار کرتے ہیں. انشاءاللہ قیامت میں بھی انکار کریں گے, خدا کے سامنے بھی انکار کریں گے. نہ ہمارا اقرار انکار میں بدلتا ہے نہ انکار اقرار میں بدلتا ہے, اس لیے کہ ہم نے ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ نہیں پڑھا, ہم کہیں گلیوں میں تلوار لیے گھوم نہیں رہے تھے. ہم کسی اور ارادے سے بزم پیغمبر میں نہیں آ رہے تھے. کسی کی تلوار ہماری گردن پہ نہیں رکھی گئی کہ کلمہ پڑھ لو. ہم نے ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے گواہی دی ہے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس توجہ کا. ہم نے کلمہ نہیں پڑھا, خدا کی قسم ہم نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں, گواہی دینے والے اور ہوتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا, رسول کا کلمہ پڑھنے والا اور ہوتا ہے, رسول کی گواہی دینے والا اور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے میدان میں جب سارے کلمہ پڑھنے والے رسول کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو علی کبھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتے تھے, اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی جانب سے رسول کو چھوڑنے سے رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا تھا. لیکن اگر گواہ میدان چھوڑ جاتا غور کریں گے اس پر. اگر گواہ کبھی میدان چھوڑ دیتا تو بات نبوت پر آ جاتی کہ جب گواہی چلا گیا تو مدعی کیا کر لیتا. اس لیے کلمہ سب نے پڑھا ہے, گواہی ہم نے دی ہے. گواہی ہم نے, میں ایک جملہ عرض کروں کسی بچے, مجھے جنگ نہیں پڑھنا, صرف تمہیدن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا سا متوجہ رہے آپ کی طرف. عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے مسلمانوں کے محدث ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا, غور فرما لیں ذرا اس پر, اس جملے کی تائید میں کیا ہے. محدث دہلوی یہ کہتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوہ میں کہ جب, اشارہ کروں گا, جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی, جب ہم آپ کی خاموشی کے قربان ہوتے ہیں, تو ایسے پریشان ہو جیسے آپ ہی میدان سے گئے تھے. جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں محدث دہلوی کے جملے
ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ بخیریت تمام واپس تشریف لے آئے. بہت سے دہلوی کے جملے ہیں. جب گئے ہوئے لوگ بخیریت واپس آ گئے, آ کر پیغمبر اسلام کو مبارکباد دینے لگے, یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک چنگی اور فتح ہو گئی. تو محدث دہلوی ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جب سب جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کر علی کی طرف دیکھا. محدث دہلوی کا ایک جملہ, مسکرا کے علی کی طرف دیکھا اور علی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں, یا علی جب سب چلے گئے تھے تم کیوں نہیں تھے؟ ظاہر ہے رسول اللہ کا سوال ہی ایسا کیا ہے کہ آپ کو چپ ہونا چاہیے. کمال ہے, میں قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ آپ کی فضاحت و بلاغت کی. یعنی جو چلے گئے تھے ان سے نہیں پوچھ رہے کہ تم کیوں گئے تھے, جو نہیں گیا تھا اس سے پوچھ رہے ہیں تم کیوں نہیں گئے. بھگوا لیں آپ, بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, بڑے لوگ جانے. اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں, محدث دہلوی کا جملہ ہے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں, یا علی جب سب چلے گئے تھے, اب سب میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, کوئی استثناء نہیں ہے. آپ بڑے شاداب ذہنوں کے مالک ہیں, آپ اشارے کو سمجھیں گے. جب سب چلے گئے تھے علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ میں آپ کو یہ سمجھیے کہ مکمل ریسٹ دے رہا ہوں, ایک قیامت خیز نتیجہ دینے کے لیے. مکمل اطمینان سے سکون سے سننے جائیں. یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ اب محدث دہلوی لکھتے ہیں, علی نے دست ادب بارگاہ رسالت پہ جوڑ کر عرض کیا, انہی کی کتاب کا جملہ دہرا دوں, یا رسول اللہ. محدث دہلوی, یا رسول اللہ علی کہتے ہیں, آیا کافر شوم بعد از ایمان من بتو کا رست برادران و یاران کے اس پہ غنیمت رفتان و عظیمت خوردان چگاردان. یہ محدث دہلوی کا جملہ ہے جو انہوں نے نقل کیا مولا کائنات سے کہ علی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کا؟ بھائی یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے, یہ امامت کا جملہ ہے رسالت کے سامنے. وہ حکمت میں ڈوبا ہوا ہے, یہاں کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے مولا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ آیت کافر شوم بعد از ایمان, کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں, یا رسول اللہ من بت کا بہت مجھے آپ سے تعلق ہے, برادران یاران کے اس پر غنیمت رکھتا, وہ حسینت خوردن شکار ہے. مجھے ان بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پے غنیمت گئے اور شرمندگی اٹھائی. علی کا جملہ ہے, آسانی سے کیسے سمجھ میں آ جائے. یہ کوئی عرفان آبدی کا جملہ تو نہیں جو آپ سمجھ گئے. مولا کا جملہ آج تک علی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. علی کا جملہ اتنی جلدی ہاں سمجھیں گے صاحب. انشاءاللہ ہم بھی یہی ہیں کہ جب اتنی دور سے آ ہی گئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا کا جملہ ہے نا, اور مولا کا جملہ سمجھائے بغیر چاہے ساری رات ہو جائے میں آگے نہیں بولوں. سمجھنا ایسا ہے جس شان کا میرے مولا کا جملہ ہے, لیکن میری ساری تقریر میں آپ بات نہ دیں مجھے افسوس نہیں ہوگا. میرے مولا کا جملہ نہ سمجھ میں آیا آئیے ہے نا. علی کہتے ہیں, یا رسول اللہ آیا شرم بات عظیم, مولا کا بات سرکار مجھے آپ سے کام ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. 6 آدمیوں کی سمجھ میں آیا ہے. مجھے سمجھانا ہے, آخری تک باہر تک بیٹھے ہوئے سارے ساری رات سمجھائیں گے انشاءاللہ. آئیے ہے نا. علی کہتے ہیں, یا رسول اللہ آیا شرم بات عظیم, مولا کا بات سرکار مجھے آپ سے کام ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
6 آدمیوں کی سمجھ میں آیا ہے. مجھے سمجھانا ہے آخر تک باہر تک بیٹھے ہوئے سارے ساری رات سمجھائیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ من دتوں کا راستہ مولا مجھے آپ سے کہا ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب میرے نہ جانے کو ان کے جانے سے کیوں منسلک کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں نا یا علی یا علی. اچھا پھر سمجھو مولا مجھے آپ سے تعلق ہے. یا رسول اللہ میرا آپ سے واسطہ ہے. مولا میں نے آپ کی گواہی دی ہے. سرکار میں نے آپ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے. مولا مجھے آپ سے تعلق ہے. ان لوگوں سے ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا. 10%, 100% سمجھانا چاہتا ہوں. 10% آ گیا سمجھ میں, اور اب سننا نہیں ہے مجھے, اب دیکھنا ہے. توجہ ہے نا. مولا مجھے آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. اور آپ کو سلامت رکھتے. سمجھتے اب آیا نا 100% سمجھ میں نہیں, ابھی بھی 50% سمجھ میں آیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 100% سمجھاؤں گا انشاءاللہ. میں تو کہا کرتا ہوں کہ کسی ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہوتا, اس منبر کا اعجاز ہوتا ہے جو رزق علم عطا کرتا ہے. مولا مجھے آپ سے تعلق ہے, مولا مجھے آپ سے کام ہے. یا علی کہہ رہے ہیں جنگ احد میں رسول کے سامنے اور سارے لشکر کی موجودگی میں علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مولا مجھے آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. علی نے کہہ تو دیا, علی نے فیصلہ کر تو دیا, رسول کے سامنے کہہ دیا کہ میرا آپ سے تعلق ہے, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. علی نے رسول کے سامنے کہہ تو دیا جنگ احد میں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اے بعد رسول اللہ علی پر اپنے جیسے گناہگار انسانوں کی بیعت اور اطاعت کا الزام لگانے والے تاریخ کے بے ایمان مورخوں, جو علی جنگ احد میں پہلے ہی رسول کے سامنے کہہ چکا کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہے نا ذرا سا جی میں اس کرتا ہوں دوبارہ. ایسان محترم اس مسئلے پر پھر توجہ فرمائیں. یہ علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے اور میں ابھی اس کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ تھوڑا سا متوجہ رہے. یا رسول اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ منبتوں کا مولا مجھے آپ سے تعلق ہے. برادران و یاران کے اس کا غنیمت رفتان و حسیمت خوردن سے کارگار. یا رسول اللہ مجھے ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اے علی پر اپنے جیسے گناہگار انسانوں کی بیعت کا الزام لگانے والے تاریخ کے بے ایمان مورخوں, سوچ لیا کرو جو علی رسول کے سامنے جنگ احد میں یہ کہہ چکا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بعد رسول ان کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اگر ان سے تعلق رکھنا شریعت میں کسی طرح بھی واجب ہوتا تو پیغمبر پر واجب تھا کہ وہ علی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتے نہیں علی ان سے بھی تعلق ہے, ان سے بھی. سلامت میرے بابا کے کلام مدد کرنے
دیکھیں علی کی زبان سے جملہ کیا نکلا ہے؟ آیا کافر شوم بعدز ایمان. متوجہ بیٹا میرے یا رسول اللہ، علی نے پہلا جملہ کیا کہا؟ مولا کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ بھائی یہ علی کا جملہ ہے، رسول کے سامنے کہا ہے. محدث دہلوی نے لکھا ہے، صاحب جنابی الموقف شیخ سلیمان قندوزی سنی الحنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے لکھا ہے، اور ظہر مطالب میں عبید اللہ بسمل نے لکھا ہے، مشکات شریف میں لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. مسلسل یہ جملہ تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ علی نے کہا یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان. تو عزیزان محترم، اب دنیا کو ہم صرف ایک بات بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ فقہ جعفری میں، شریعت جعفری میں جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کو امام نہیں کہتے، جمعے کی نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، فتویٰ دینے والے کو امام نہیں کہتے. توجہ توجہ توجہ، فتویٰ دینے والے کو امام نہیں کہتے، کتابیں لکھنے والے کو امام نہیں کہتے. ہمارے فقہ میں امام اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب آسمان سے پڑھتے تو قرآن کی آیت اب پوری توجہ اور علمی طور پر پوری طرح بلند ہو کر متوجہ رہے. یہی تک تمہیدی ذہنت تھی. یہاں سے میں وہ نتیجہ جو آج کی مجلس کی حد تک انشاءاللہ میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ. لیکن غور فرمائیں، شریعت جعفریہ میں امام اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ پر مقدر ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا، آئندہ مجالس میں ہم بتائیں گے، جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کی آیت بن جائے. ادھر علی نے یہ جملہ کہا یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر فوراً جبریل امین سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت لے کر نازل ہوئے. 30ویں اور 31ویں آیت جہاں ارشاد ہوا حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور جب تم میرے رسول کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر 31ویں آیت میں فوراً اس کے بعد علی کے جملے کی تائید میں آیت آئی حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول، ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اور حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد. والا یہ نہیں سمجھے، جس نے بھی تجھے پشت دکھائی انڈر اینی سرکمسٹانسز پشت دکھائی، کسی بھی حالت میں اگر تجھے پشت دکھائی حبیب وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، کتنے لمحے کے لیے یہ ہم نہیں جانتے، کتنے منٹ کے لیے یہ ہم نہیں جانتے، کتنے سیکنڈ کے لیے یہ ہم نہیں جانتے. جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. علی نے کیا کہا؟ آیا کافر شوم بعد از ایمان، آخر بعد الایمان. اے
ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. ادھر علی نے جملہ کہا، ادھر آیت نے تصدیق کی. اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر قرآن کی آیت مہر تصدیق سب کرے، شریعت مصطفیٰ میں اسے ایمان کہا جاتا. شریعت مصطفیٰ میں توجہ. جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی تصدیق اور آن کی آیت کرے، شریعت میں اسے امام کہا جاتا ہے. یہ ساری تمہیدی زحمت جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ صرف اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے، بہت توجہ، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. علی نے کہا آیا کافر شوم بعد عظیمہ، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا آپ کو چھوڑ کر؟ قرآن نے تصدیق کی نا. آخری آدمی تک مولا نظر بد سے محفوظ رکھے ان تاریخی شیان حضر قرار کے اجتماعات کو. یہ تاریخی فیصلہ اذان محترم آج کی مجلس میں دینا چاہتا ہوں. پوری توجہ آپ کی چاہوں گا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جولانی تباہ کو مجھے آپ ضرورت ہے کہ یہی جولانی تباہ میری طرف منافق ہو. پوری توجہ اذان محترم. علی نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کو چھوڑ کر، آپ کو تنہا چھوڑ کر، آپ کو اکیلا چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ آیت نے کہا حبیب جس نے بھی تجھے پرس دکھائی، جس نے بھی تیری نافرمانی کی، جس نے بھی تیری روگردانی کی، جس نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا وہ کافر ہو گیا. اب مجھے عزیزوں اس ترقی یافتہ دور میں، اس پڑھے لکھے دور میں، اس پڑھے لکھے زمانے میں، اس چاند کے زمانے میں، اس سورج کے زمانے میں، جب انسان چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، جب انسان 2+2=4 کی بات سمجھ رہا ہے، جب انسان فلسفہ و منطق میں نہیں جا رہا، انسان پریکٹیکل ہو رہا ہے، انسان کہہ رہا ہے کہ ہمیں 2 اور 2 4 کر کے بتاؤ. تو لو بھائی ہم بھی 2 اور 2 4 کیے دیتے ہیں، ہم بھی فیصلے کی بات کیے دیتے ہیں. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. یہ ہوں گی آپ اب سے 500 برس پہلی بحثیں کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا. ارے یہ جاہلانہ بحثیں ہیں. ان بحثوں میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، نہ ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں وہی سب سے پہلے ایمان لے آئے ہوں گے. ہم کسی کے لیے اس میں بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا. یہ جاہلانہ بحث ہے. مجھے تو محدث دہلوی کے اس جملے کی روشنی میں اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، اے رسول جس نے تجھے پرس دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. میں تو آج اس مسجد کے اس تاریخی اجتماع سے ایک فیصلہ دے کر جانا چاہتا ہوں. اور علی والوں، علی کی حقانیت کو سجدے کرتے ہوئے میرے نوجوانوں چاہو گے. میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ تو مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ پہلے ایمان کون لایا، بعد میں ایمان کون لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا. میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ راوی کیا کہتا ہے، روایت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، محدث کیا کہتا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، مورخ کیا کہتا ہے، قلم کیا کہتا ہے، کرتاس کیا کہتا ہے، مولوی کیا کہتا ہے، مفتی کیا کہتا ہے، درباری کیا کہتا ہے، سرکاری کیا کہتا ہے، بخاری کیا کہتا ہے، اسماعیل کیا کہتا ہے، سنن ابن داؤد کیا کہتا ہے، سنن ابن ماجہ کیا کہتا ہے، مستدرک حاکم کیا کہتا ہے، مستدرک حاکم کیا کہتا ہے، جناب المودہ کیا کہتا ہے، مدارج النبوہ کیا کہتا ہے، شبلی نعمانی کیا کہتا ہے، شبیر احمد عثمانی کیا کہتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کیا کہتا ہے، ترجمان القرآن میں قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند کیا کہتے ہیں، مولانا مودودی کیا کہتے ہیں. مجھے ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا. مجھے تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صرف اتنا بتاؤ کہ رسول کو چھوڑ کر جنگ احد میں رسول کو چھوڑ کر جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟
کہانی ویسے ہو چکی ہے. سوال یہ ہے کہ جنگ کے احد میں رسول کو چھوڑنے کے بعد ازروب قول علی، ازروب آیت قرآنی فین تولوا، جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟ کسی روایت سے ثابت کرو، جھوٹی سے جھوٹی روایت سے ثابت کرو. اچھا غور نہیں کر رہے تو سلوات ہی بھیج دیں محمد علی. کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے، کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے. چلیے جناب ابو ہریرہ کی کوئی روایت پیش کر دیں، مان لوں گا، وعدہ کرتا ہوں مان لوں گا. انہیں کی روایت بغیر سند کے روایت دے رہے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر. جناب ابو ہریرہ کی کوئی روایت، جناب ابو ہریرہ تو آپ کے یہاں سب سے سکا ہے نا، چلیے ان کی روایت کریں، میں مان لوں. پھر دوبارہ کب کلمہ پڑھا، کس وقت کلمہ پڑھا، کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا؟ یہ مجھے کوئی بتا دے. جناب ابو ہریرہ ظاہر ہے ماشاء اللہ بہت ہی ذہین آدمی ہیں حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں. ہاں اور ذہین آدمی، کمپیوٹر تھے حدیث رسالت نام بیان کرنے. 6000 حدیثیں نقل کی ہیں، اور جو سابقون الاولون صحابہ کرام تھے جنہوں نے 23 برس کی زندگی پیغمبر اسلام کی صحبت میں گزاری ہے، ان میں سے کسی کی 117، کسی کی 114، کسی کی 37، کسی کی 78 حدیثیں. اور یہ جناب ابو ہریرہ وہ ہیں جو جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے. 3 سال میں 6000 حدیثیں، لوگوں کی 23 سال میں 100 حدیثیں. بھائی مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو حوالے دیتا جاتا ہوں. اسی لیے مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی کے سب سے بڑے مصنف ہیں. مولانا سلیمان ندوی نے ان کی سیرت کو مکمل بھی کیا ہے، تشریح بھی کی ہے. وہ جلیل القدر لوگ ہیں، ستون ہے یہ دین اسلام کے، بڑی بھاری خدمات ہیں ان کی. یہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ کرام سے 100-150 روایت، اور یہ جو جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہو گئے. ظاہر جنگ خیبر کے بعد حضور 3-3.25 سال تک تو حیات میں بس. تو 20 سال والوں کے پاس 100 حدیثیں، 3 سال والے کے پاس 6000 حدیثیں. یعنی رسول اللہ نے ان کو مسلمان کرنے کے بعد ان کو کام ہی نہیں کیا، اسے سے حدیثیں نہیں. اللہ نے 23 برس میں 6000 آیتیں بھیجی. چھوٹی چھوٹی باتیں وہ معلومات کی غور کرتے چلے جائیں. اللہ نے 23 برس میں 6666 آیتیں بھیجی. انہوں نے 3 برس میں 6000 حدیثیں بھیجی. مقابلہ چل رہا تھا آیتوں سے، جتنی آیتیں تو بھیجے گا اتنی حدیثیں میں بھیجوں گا. کمپٹیشن. اور یہ 666 بھی بس 6000 تو ہو گیا، 666 نہیں کی قرآن کے احترام میں. اشری نعمانی لکھتے ہیں، اس کی وجہ میں نے غور کیا اس پر، پوچھا اکثر علماء کرام سے کیا آخر کیا ذہن تھا، کمپیوٹر تھا، کیا مسئلہ کیا تھا، اتنی ساری حدیثیں. تو شبلی نعمانی نے لکھا کہ نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، بس یہ مسلمان جو ہوئے تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اصحاب صفہ کے ساتھ. اصحاب صفہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ مسجد نبوی کے سامنے پیغمبر اسلام نے ایک چبوترا بنا دیا. وہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور اپنا گھر بار چھوڑتے تھے، لٹے پیٹے لوگ جو ہوا کرتے تھے، غریب کھانا بدوش قسم کے، وہ وہاں خیمے لگا دیا کرتے. وہ کہلاتے ہیں اسلام میں اصحاب صفہ. ان کے پاس بیٹھے ہوئے تو جنازہ ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی تھی بہت. شبلی نعمانی نے کہا بہت بھوک لگ رہی تھی، جنازہ ہو رہا ہے. ایسے میں سرکار نے سارا معاف ہوا دیا. شبلی نعمانی لکھتے ہیں سرکار سالت معاف کو گزر ہوا، حضور کو دیکھا، تعظیم کے لیے سارے اصحاب صفہ کو کھڑے ہوئے، جنازہ وغیرہ نے بھی تعظیم دی.
सरकार तो थे ही रहमतुल्लिल आलमीन, फकीरों के साथ बैठने में लुत्फ आया करता, सब पे दस्ते शफ़क़त फेरा, बैठ गए। असहाब सफ़र के दरमियान जब पैगंबर बैठे तो शिबली नमानी कहते हैं कि जनाब अबू हुरैरा बार बार अपने कुर्ते का दामन उठाकर अपने पेट की तरफ इशारा करके हुजूर को मुतवज्जे करते हैं। शराफत से मुतवज्जे कर रहे थे, सरकार मुतवज्जे हो गए, क्या बात क्या है मोहरा हुजूर। अभी आपकी जबान से, सरकार सलमान की जबान से जुमला निकल कर सकता है, अल्लाह कोई न कोई बंदोबस्त कर रहे कि थोड़ी देर में एक मुसलमान आए, उसके हाथ में एक दूध का प्याला था। शिबली नमानी लिखते हैं ये जहन में रहे हवाला, ये वजह बता रहे हैं कि इतने जहीन कैसे थे। दूध का प्याला लेकर आया, हुजूर को नजर किया। सरकार ने पूछा सदका है या नजर? उसने कहा सरकार नजर है। कहा अच्छा अगर नजर है तो मैं चख लेता हूं। हुजूर ने प्याला दूध का लिया, शिबली नमानी फरमाते हैं हुजूर ने दूध का प्याला लिया, अपने लबों से लगाया, एक घूंट खुद नोश फरमाया और बाकी प्याला सारा रख दिया। खड़ा देखिए अबू हुरैरा थे ना, जो माना समझते हैं ना वो लोग लेंगे, सारा दूध पी गए। ये यकीन नहीं आता तो आप घर जाइए, अपने दूध की हंडियां खुली छोड़ दीजिए। उनकी जितनी जरूरत है ना, अगर एक पतीली में भी दूध छोड़ दो। एक गरीब देना चाहता हूं दोस्तों, आपको सहमत हो जरा मुझसे एक नतीजा है। सारा दूध पी गए। तब यहां से शिबली नमानी इस्तदलाल ये करते हैं कि बस जिस दिन से हुजूर का झूठा दूध पिया था उस दिन से उनका हाफजा कंप्यूटर हो गया, बड़ा के सही हो गए थे, मेमोरी शार्प हो गई थी, जो कुछ हवाओं से भी सुन लेते थे याद कर लेते थे, इतना हाफजा तेज हो गया था। तो मैंने कहा कि अगर शिबली नमानी जिंदा होती तो मैं उनसे पूछता कि ये अबू हुरैरा के हाफजे का कमाल था या रसूल के झूठे दूध का। बहुत तवज्जो, पूरी तवज्जो दोस्तों अब चाहूंगा, सारी सहमतें आपकी खत में नतीजा दे रहा हूं। शिबली जिंदा होते तो मैं उनसे आज पूछता कि ये उनके हाफजे का कमाल था, शहीद होना, उनमें जहानत आ जाना, या हुजूर के नबे मुबारक का कमाल था जिनसे मस होकर दूध में यह तासीर हुई, हुजूर का झूठा दूध पी लिया। तो सारे उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यही कहना है ना कि ये हुजूर के झूठे दूध का कमाल था कि झूठा दूध पी लिया। तो जनाब अबू हुरैरा सबसे बड़े रावी हदीस कह रहा है, तो मैं भी तो यही कहता हूं मुसलमानों, मुझे भी तो तारीख के मौक़िफ़ से और शिबली नमानी से यही गिना है। मैं इस रिवायत का इनकार नहीं कर रहा, बातें ये हुजूर का मौजज़ा था कि जो हुजूर का झूठा दूध पी ले उससे 6000 हदीसें दी जा सकती हैं, लेकिन खुदा के लिए इंसाफ किया करो, जो हुजूर का झूठा दूध पी ले उससे 6000 हदीसें लेते हो, और जो खाने काबा में रसूल की ज़बान चूसे उससे तीन नहीं लेते। तराजू का पैमाना क्यों बदला? एक कमाल अगर हुजूर के झूठे दूध का कमाल ये है कि 6000 हदीसें ले ली जाए
تو پھر جس نے رسول کا جھوٹا دودھ نہیں دیا براہ راست زبان رسالت چوسی ہے. اس سے ایک بھی حدیث نہیں لیتی. بلکہ اگر میں یہ بیان بھی کرتا ہوں کہ علی جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے رسول لینے کے لیے آئے, نبوت کی خوشبو کو امامت میں سونگا, امامت نے ہاتھ پھیلائے, رسول نے آغوش میں لیا, پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی, علی چوستے رہے. اور پیغمبر نے جب اپنی زبان دہن اقدس علی سے باہر نکالی تو علی کہتے ہیں کہیے یا رسول اللہ توریت سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں, قرآن سناؤں, بولا توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. جب میں یہ کہتا ہوں تو مولانا کہتے کہ نہیں یہ غلو ہو گیا, یہ حد سے بڑھ گئے, بس یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. یہ مہاراجی صاحب میں بری عادت ہے, حد سے بڑھ گئے. بھائی ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے, بھائی ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی سے کیسے قرآن پڑھ لے گا؟ اور ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے. توجہ توجہ توجہ, بس یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے صاحب. یہاں ذرا علی کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. علی کی محبت میں بڑا, ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا. علی نے ابھی آغوش نبوت میں قرآن کیسے سنا دیا, کیسے قرآن سے بہت توجہ. ابھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ تو بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. میں کہوں گا مولانا آپ نہ ہمارے جملے غور سے سنتے ہیں, نہ آپ کو معرفت نبوت ہے. ہم نے کب کہا کہ علی نے قرآن پڑھا؟ ہم نے تو یہ کہا کہ زبان رسالت چوس کر آغوش رسالت میں علی نے توریت و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کی. تو اگر آپ مقام نبوت سے نہ ہوتے تو ہم پر کبھی یہ اعتراض نہ کرتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کیا ہے, اسی لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں تاکہ آپ کو نبی سمجھ میں آ جائے. مسئلہ یہی ہے عزیزان محترم, آپ کو چونکہ شان نبوت ہی کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ مقام توجہ, مقام نبوت سے آشنا ہوتے تو آپ کبھی ہم پر یہ اعتراض نہ کرتے کہ علی نے آغوش نبوت میں قرآن سنایا, اس لیے کہ آپ نے نبوت کی موجز بیانیاں دیکھی کہاں ہے, آپ نے نبوت کا کمال دیکھا کہاں ہے. ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے مکے کی گلیوں میں راستہ چلتے اگر خاک کے ذروں کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا تو ان سے قرآن پڑھا دیا. تو جس نبی کے ہاتھوں پر آ کر خاک کے ذرے قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس نبی کی گود میں ذروں کا باپ ابو تراب بتائیں گے کہ علی کو یہ کیوں حق ہے, قرآن نازل ہونے سے پہلے علی کو قرآن پڑھنے کا حق ہے. قرآن کہتا ہے, ہم نہیں کہتے. ہم انشاءاللہ آئندہ مجالس میں عرض کریں گے اس کی تفصیل. اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, ایک نتیجہ دینا ہے آپ کی خدمت میں. ذرا سا غور فرما لیں. علی نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ, مولا انجیل سناؤ, مولا زبور سناؤ, قرآن سناؤ. اب علی توریت سنا رہے ہیں, علی نبی توریت سن رہے ہیں. غور فرمائیں, علی زبور سنا رہے ہیں, نبی زبور سن رہے ہیں, علی انجیل سنا رہے ہیں, نبی انجیل سن رہے ہیں, علی قرآن سنا رہے ہیں. ذرا سا علمی مسئلہ حل ہوگا اگر آپ نے غور فرمایا, پوری طرح جاگ کر اور بیداری کے عالم میں. علی قرآن سنا رہے ہیں, نبی قرآن سن رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, تصدیق بھی کر رہے ہیں. علی توریت بھی تم نے صحیح پڑھی, ہم علم ہے. زبور بھی تم صحیح پڑھ رہے ہو, ہم جانتے ہیں. انجیل بھی تم صحیح پڑھ رہے ہو, مولا نے سمجھا رہے. انجیل بھی تم صحیح پڑھ رہے ہو, ہمیں علم ہے. قرآن بھی تم نے بالکل صحیح تلاوت کیا, ہم تصدیق کرتے ہیں. اے ابو طالب کے شریف بیٹے, میں ساری کائنات کا علم قرآن قربان کر دوں تیری آمد پر, جو آغوش رسالت میں تو نے قرآن پڑھ کر قیامت
تک کے سیرت النبی لکھنے والے ان مورخوں کے قلم کی نوکوں کو توڑ دیا جو یہ لکھتے آ رہے ہیں مکھی پر مکھی بٹھاتے ہوئے 1400 برس سے کہ غار حرا میں تھے. جبریل آیا, جبریل نے آ کر پیغمبر سے کہا اقرا. پیغمبر نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. علی نے قبل نزول قرآن آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت پیغمبر کی گود میں کر کے سارے مورخوں کی زبانیں بند کر دی. خبردار, اگر میرا نبی ان پڑھ ہوتا تو میں اسے قرآن کیوں سناتا؟ تو ہے میں قرآن کیوں صلوات بھیجے محمد اب اگر آپ اس پر دلیل چاہتے ہیں کہ علی کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے علم قرآن کہاں سے آ گیا, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن نے کہا سورہ مبارک رات کی 40ویں آیت میں ارشاد ہوا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, کافر تجھے مرسل نہیں مانتے تو نہ مانے, تو غم کیوں کرتا ہے؟ یہ تجھے نبی نہیں مانتے نہ مانے, ہم نے کوئی ان کے مشوروں سے تجھے نبی بنایا؟ یہ علی کے نبی کی شان ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, مسلمانوں کے نبی کی شان نہیں ہے. مسلمانوں کا نبی تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کا ہاں بھائی مجھ سے بھی گیا گزرا ہے مسلمانوں کا نبی, لیکن مسلمان کا نبی تو 40 برس کے بعد اقرا کے معنی نہیں جانتا. میں تو 40 برس کے بعد اتنی تقریریں کر رہا ہوں, وہ جو ہے نا یہ میں امت کے نبی کی بات نہیں کر رہا, میں علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں. شان دیکھو علی کے نبی کی, شان دیکھو علی کے نبی کی. اسی لیے علی علی کرتے ہیں تاکہ دنیا کو نبی سمجھ میں آئے. ہم پر اعتراض تو کرتے ہو کہ ہر مجلس میں علی, ہر مجلس میں علی, نبی کی شان ہی بیان نہیں کرتے. ارے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ بڑوں کی شان ہمیشہ چھوٹوں سے بیان کی جاتی ہے. فصاحت و بلاغت اور کلام کا اصول ہی یہ ہے. تم نے پڑھا لکھا کہا ہے, کچی پکی روٹیاں پڑھ کر مسجدوں میں آ جاتے ہو اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہو اور فتوے دینا شروع کر دیتے ہو. تمہیں علاقہ کیا ہے, راستہ کیا ہے, تم علم کے عین سے واقف نہیں. علم کے عین سے کیسے واقف ہوں گے جنہیں عین سمجھ میں ہی نہیں آیا, نہ علم کا عین سمجھ میں آیا, نہ علی کا عین سمجھ. ہم اس جرم کا اقرار کرتے ہیں, بہت سارے ممبر کرتے ہیں, بلند آواز سے کرتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر پر کرتے ہیں, آڈیو میں کرتے ہیں, ویڈیو میں کرتے ہیں, گلیوں میں کرتے ہیں, چوراہوں میں کرتے ہیں. ہمیں اس جرم کا اقرار ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ یہی وہ فضیلت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نبی کا علی ایسا ہے. مکمل کروں توجہ سمجھنا, جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا, جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا, جس کا دروازہ ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا, جس کا جزو ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا, جس کا نفس ایسا ہے اس کی جان کیسی ہوگی. جو ہے نا صلوات محمد نہیں دیکھے, چاہے 15 منٹ میں ایک نعرہ لگائیں لیکن اوہد کا نعرہ نہیں, خیبر کا نعرہ مل کر بلند آواز ہو کر یک زبان ہو کر. اچھا آپ سب چپ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں بیٹا,
یاد رکھو، خاموش رہے اور دیکھیں نعرہ لگانے کی خوبصورت انداز یہ ہوتا ہے کہ چاہے 15-20 منٹ کے بعد، ضروری نہیں کہ ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، چاہے 15-20 منٹ کے بعد ایک نعرہ لگائے، لیکن اپنی خدا کی دی ہوئی ساری طاقتوں کو اپنے کلیجے میں اکٹھا کر کے جس کی رگوں میں علی کی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون کے ذروں میں حل ہو کر جزو بدن ہو کر گردش کر رہی ہے، وہ علی کی دی ہوئی ساری طاقتیں اپنے کلیجے میں اکٹھا کر کے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، وہاں سے گلیوں میں کھڑے ہوئے مومنین پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اب اتنی بلند سلوات بھیج دیں۔ ساتھ یہ نعرہ لگایا کرو، احساس کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کرو، فخر کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کرو، احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کرو، احساس غرور کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کرو۔ جہاں بیٹھو، جس جگہ بیٹھو، جس محفل میں ہو، جس گلی میں ہو، جس کوچے میں ہو، جس نگر میں ہو، جس ملک میں ہو، جس چمن میں ہو، جس گلی میں ہو، جس گلی میں ہو، یہ نعرہ لگایا کرو، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے علی نے کسی ملک میں، کسی گلی میں، کسی چوراہے پر کسی سے ہمیں شرمندہ نہیں کیا، کسی نے شرمندہ نہیں کیا، جہاں بھی لیتے ہیں انشاءاللہ موقع ملا تو ایک مجلس مکمل نعرہ حیدری کروں گا، قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، آیات سے، روایات سے ثابت کروں گا نعرہ حیدری انشاءاللہ کسی مجلس کو۔ اب میرے ساتھ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے ایک مرحلے میں ذرا سا غور فرمائیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں علی کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا علی ہے اس علی کا نبی کہتے ہیں۔ علی کو قرآن پڑھنے کا حق ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یقولون الذین کفروا لست مرسلا، ابھی کافر تجھے رسول نہیں مانتے، نہ مانے، یہ تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، تیرا کیا بگاڑتے ہیں؟ تیری نبوت میں شک کر کے یہ خود کافر ہو گئے، جو بھی تیری نبوت میں شک کرے کافر، جب بھی تیری نبوت میں شک کرے کافر، جہاں بھی تیری نبوت میں شک کرے، جس جگہ بھی تیری نبوت میں شک کرے کافر، چاہے تو صحت کے عالم میں ہو یا بیماری کے عالم میں ہو۔ سلامت ہے محمد ابراہیم۔ کافی زحمت آپ کو دیا، میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا تاکہ آپ کو اکتان آ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ہم نے ان کے مشوروں سے تو تجھے رسول بنایا نہیں۔ کہہ دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے کہہ دے کہ میری نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کر دیا، عطا کریں گے نہیں۔ توجہ فرمائیں
جواب دے رہا ہوں. سارے مترجمین کو اکٹھا کرو، صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی تک، جلال الدین سیوطی سے لے کر صاحب ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد تک، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے تک، ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے سے لے کر تفہیم القرآن مولانا مودودی تک، سب کی تفسیریں اور ترجمے اٹھا کر دیکھ لو، سب نے آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے. میرے حبیب تیری نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا، عطا کر دیا. عطا کریں گے نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، اس وقت تو قرآن آنا شروع ہوا تھا. یہ تو ابتدائی 2-3 سال کی آیت ہے، اس کے بعد تو 20 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے تیرا گواہ بنایا ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کر دیا، یہاں آ کر نہیں. یہاں آ کر اسے علم نہیں دیا، ہم نے وہیں سے اسے علم دیا. ہم نے اسے، میں کل انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، ہم نے اسے مکمل کتاب کا علم عطا کیا، مکمل کتاب کا، کل کتاب کا عالم ہم نے اسے بنایا ہے. تو جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کے علوم کا وارث ہو اسے شریعت مصطفیٰ امام کہا ہے. نتیجہ یہی آئے گا گفتگو کا. یہ ہے وہ مکمل مسئلہ جسے غور کرنا چاہیے. اب جو لوگ تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے حالات میں، جذبات میں، ہنگامی حالات میں کلمہ پڑھ لیا، نہیں جانتے کہ شان نبوت کیا ہے، اس لیے قلم برداشت کا لکھ دیتے ہیں. نبی 40 برس کے بعد نبی بنے. کسی شریف آدمی نے اگر کبھی ان سے کوئی پوچھ لیا، لکھتے چلے آ رہے ہو نبی 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس کے بعد نبی بنے، وہ مصیبت کیا ہے؟ کہ جسے نبی ماننا ہے اسے مان لو. بھئی یہ کوئی نبی کی خلافت کا مسئلہ تو نہیں ہے، نبی کی نبوت کا مسئلہ ہے. جب نبی ماننا ہی ہے تو پیدائشی نبی ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ اگر یہ تسلیم کر لو کہ یہ ہمیشہ سے نبی تھے، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا یہ نبی تھا، اگر یہ مان لو تو اس میں حرج کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. ماننا تو ہے. اصل میں دوستو یاد رکھو، توہین رسالت کے جتنے عقیدے بھی ملت نے بنائے ہیں اس میں اپنا شرمندہ ماضی ہے. بس اتنی سی بات. آپ پہلے کیوں تفصیل میں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اس جملے میں ساری بات کہہ دی، میں نے بڑا غور کیا اس پر. آخر یہ پرابلم کیا ہے کہ جب نبی ماننا ہی ہے تو شروع سے نبی ماننے میں کیا حق ہے؟ اچھی بات ہے، مان لو، کم از کم دشمنوں کے کانوں سے بچ جاؤ گے. کوئی نقصان نہیں ہے شروع سے نبی ماننے میں، فائدہ ہی ہے. عیسائیوں کے تانے سے بچ جاؤ گے تو خیر مناؤ. قرآن کی کسی آیت پر ابھی تک عیسائیوں کی نظر نہیں گئی، ورنہ نہ آیت تم سے سنبھالے سمجھتی، نہ سیرت تم سے سنبھالے سمجھتی. ابھی تو کرسچینٹی متوجہ نہیں ہوئی اس آیت کی طرف، ورنہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں لوگ گے کہ اپنے افضل المرسلین نبی کو 40 برس کے بعد نبی کہنے والوں، کہ تمہارا نبی ہمارے عیسیٰ سے افضل کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے. تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوئے یہودیوں نے آ کر جناب مریم سے پوچھا، مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ عصمت والی، طہارت والی، پاکیزہ مطہرہ بیوی کے چہرے پر شکن پڑ گئی. کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بچے سے پوچھو جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے. اب میں دیکھوں گا آپ کتنے بیدار ہیں.
کتنے لوگ آپ میں سے مجھے زبردستی سن رہے ہیں اور کتنے واقعی سن رہے ہیں؟ اب میں غور کروں گا، یہ جملہ آ گیا اتفاق سے، میرا غور پر اسی پر امتحان ہے آپ سب کا، جو ہے نا، مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا، پھر یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ جناب مریم کہتی ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھو تو جھولے میں لیٹا ہوا ہے۔ اور یہ یہودی اتنے احمق تھے، اتنے بیوقوف تھے، سیدھے جھولے کے پاس چلے گئے، نہ مریم سے الجھے، نہ سلجھے، نہ جھگڑا کیا، نہ یہ کہا کہ مریم یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ مریم یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ تو ابھی کیسے بول سکے گا؟ اتنے بیوقوف تھے، اتنے احمق تھے، سیدھے جھولے کے پاس چلے گئے۔ نہ تو یہ اتنا توجہ، جس جملے کے لیے میں آپ کی ذہانت کا امتحان لے رہا ہوں وہ جملہ اب آ رہا ہے، دیکھوں گا کتنا بیک گراؤنڈ میں 14 صدیوں کا تاریخی سفر آپ کو اپنے ذہن میں پلک جھپکنے میں طے کرنا پڑے گا، تب یہ جملہ سمجھیں گے آپ۔ پوری 14 صدیاں فلم کے فیتے کی طرح ایک آپ کے ذہن کی اسکرین پر آنا چاہیے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، دہراؤں گا نہیں، تشریح نہیں کروں گا۔ یہ یہودی تھے نا، نہ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، نہ تو یہ اعتراض کیا کہ یہ بچہ بولے گا کیسے، اور ان یہودیوں نے یہ بھی اعتراض نہیں کیا، یہ یہودی تھے نا، 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 اس لیے انہوں نے یہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی نہیں مانتے، یہودی تھے نا۔ یہ دیکھو یہودی ہونا اور بات، اعلیٰ سر اور بات، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی نہیں مانتے۔ جتنا سوچیں گے آپ گھر جا کے انشاءاللہ دس لیں گے، اتنا یہ ایک اشرے کا موضوع ہے جو ایک جملے میں آپ 10,000 یقین کیجیے۔ اچھا پھر حماقتوں پر حماقتیں کرتے رہے، یہ سیدھے چلے گئے جناب عیسیٰ کے پاس، خاموشی سے، اور وہاں بھی جھولے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے ایک کہ جناب عیسیٰ نے یہودیوں کو دیکھا جھولے میں اٹھ بیٹھے کوہنیوں کے لوگ، بغیر سوال کیے جواب دے رہے ہیں، انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور ابھی سے درجہ نبوت پر فائز کیا ہے۔ تو آپ کو بھی تو تھوڑی زحمت اٹھانا چاہیے، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کرتا ہے، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ تو ہے نا، ذرا سا آپ بھی توجہ فرمائیں اس منزل پر۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، مولا آپ کو سلام ہے، مجھے لطف آ رہا ہے، یقین کیجیے کہ مجھے کراچی اور بامبے میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا، بلکہ زیادہ خوبصورت مجلس محسوس ہوتی ہے۔ میرے کافی دوست ہیں آپ کراچی سے آئے ہوئے میرے ساتھ، کچھ کل پہنچ گئے تھے، کچھ آج سارے حضرات آئے ہیں، ان سے آپ گواہی لیں گے سب سے کہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ سے پتہ نہیں آپ کیا کرا کے چھوڑیں گے مجھ سے۔ ابھی سوال
جھولے میں یہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور ابھی سے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں خیر مناؤ اس دن سے، بڑا مانگو اس دن سے جس دن میری یہ تقریر کو عیسائی سن لے، صبح کو تمہیں سڑک پر نہ چلنے دے، قرآن کی آیت پیش کر کے کہے تم تو کہتے ہو تمہارا نبی افضل المرسلین، تمہارا قرآن بھی کہتا ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے جھولے میں کلام بھی کیا، اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان بھی کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ تمہارا نبی 40 برس کے بعد جبریل سے اقرا کے معنی پوچھ رہا ہے، تو پھر افضل کون ہے؟ سوچو، محبت کا پیغام دے رہے ہیں، نبی کی عزت کا سوال ہے، نبی کائنات کی عزت کا نام ہے، کائنات کی عزت کا نام ہے محمد مصطفیٰ، کائنات کی عزت کا نام ہے احمد مصطفیٰ۔ کائنات عرب میں کوئی عزت دار نہیں تھا۔ سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کی جوتیوں کو جس کے صدقے میں عرب کے سارے بے عزت بدو عزت دار بن گئے۔ کسی کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں، کسی کی کوئی ذاتی وجاہت نہیں تھی، کسی کا کوئی خاندانی وجود نہیں تھا، پہلوانیاں کرتے پھرتے تھے اکھاڑوں میں، تلواریں چلاتے پھرتے تھے ہواؤں میں، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ ساری عزتیں ملی ہیں آمنہ کے چاند کے صدقے، جس نے کافروں کو مسلمان بنا دیا، وحشیوں کو انسان بنا دیا، لٹیروں کو رہبر بنا دیا۔ اگر اس کی عزت سلامت نہ رہے تو پھر کس کی عزت باقی رہے گی؟ سوچو، کہا کیا دوستو؟ نہیں، بات بڑھتی تو جا رہی ہے، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، میں سمیٹ رہا ہوں، ملتوی کر رہا ہوں کل پر مجلس، ذرا سا غور کر لیں اس جملے پر زیادہ مطلب انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ اب مجھے آپ علماء سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، تو کیا عیسیٰ جھولے میں انجیل لیے لیتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں پہ غور کیا کیجیے، کیا جھولے میں انجیل بھی ساتھ لے کر آئے؟ نہیں، کہہ رہے ہیں اس نے مجھے کتاب عطا کر دی۔ عیسیٰ جیسے نبی کو کتاب عطا کر دی، خاتم النبیین کو اقرا کا علم بھی نہیں دیا۔ اچھا، اور کر لیں، یہودیوں سے ہم کلام ہوئے جناب عیسیٰ یا نہیں ہوئے نا؟ پھر مسئلہ ہو گیا، خدا کے لیے کچھ تو غور کر لیا، اللہ کے واسطے میری جان غور کیا کرو، چندہ غور کیا کرو میرے پیارے، مقام فکر ہے، یہ علم کا زمانہ ہے، اس میں غور کیا کرو۔ کیا عیسیٰ یہودیوں سے ہم کلام نہیں ہوئے جھولے میں؟ کون عیسیٰ؟ جن کی ماں کو کعبے سے نکالا گیا، کون عیسیٰ جن کی ماں کو کعبے سے نکالا گیا؟ کون علی جس کی ماں کو کعبے میں بلایا گیا؟ عیسیٰ اور علی کا فرق دیکھ لیا تو مجھے بڑا سن لیجیے۔ عیسیٰ یہودیوں سے ہم کلام ہوئے کہ نہیں؟ ملت کی تنگ نظری پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہونے والا بچہ، خانہ کعبہ کے باہر پیدا ہونے والا بچہ، کعبے کے باہر پیدا ہونے والا بچہ یہودیوں سے کلام کر سکتا ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا بچہ رسول سے کلام نہیں کر سکتا۔ علی کے ماننے والوں کو
پھر غور کریں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، عطانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور ابھی سے درجہ نبوت پر فائز کیا۔ یہ یہودی واقعی احمد تھے۔ اس جواب کا یہودیوں کے سوال سے ربط کیا ہے صاحب؟ سوال گندم، جواب جو، بھئی کیا ربط ہے؟ سوال انہوں نے کچھ کیا تھا جناب مریم سے، جواب کو دے رہے ہیں اسے، نہ اپنی ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ ان کی پاکیزگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ ان کی طہارت کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، میری ماں پہ شک نہ کرو، میری ماں کا احترام کرو، میری ماں پاکدامہ نہیں، پاکیزہ کوئی لفظ ہی نہیں کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، میں نبی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ تشریف کیسے لائے؟ نہیں بھائی، ابھی میں بھائی جان علی صاحب ہمارے اور ناصر عزیز، ہم لوگ ابھی آئے اپنے امیر علی بھائی کراچی سے، وہ صاحب اگر آئے میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھا ناصر کیسے تشریف لائے؟ میں کہوں میرا نام خان نظر آتی ہے، میں تقریر کرتا ہوں، کہتے ہیں صاحب میں نے سوال کچھ کیا ہے، آپ جہاز سے آئے ہیں، ٹرین سے آئے ہیں، بس سے آئے ہیں، کیسے نہ آئے ہیں؟ یہ کہنا چاہیے نا، سوال کچھ ہے جواب کچھ دے رہے ہیں جناب، کوئی ربط ہی نہیں اس سوال کا اس جواب سے اور اس جواب کا اس سوال سے۔ بھائی سوال یہ ہے، بھائی اگر کوئی ربط نہ ہوتا تو یہودی اتنے بھی پاگل نہیں تھے کہ اس جواب کے بعد ایسے چپ ہوئے کہ آج تک مریم کو شک نہیں کیا۔ میرے مولا یہ تھک گئے ہیں، میں ان کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، مضمون سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کل پر ملتوی کر رہا ہوں، پوری توجہ ذرا سی آپ چاہے صرف اس اختتامی مرحلے پر۔ مریم یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آیا؟ نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ عیسیٰ نہ اپنی ماں کی گواہی دیتے ہیں، نہ اس کی عصمت کی گواہی دیتے ہیں، نہ اس کے تقدس و طہارت کی گواہی دیتے ہیں، جواب میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ یہودی اتنے مطمئن ہوئے ہیں عیسیٰ کے اس بے ربط جواب سے کہ آج تک مریم کو ہولی لیڈی مانتے ہیں۔ اس کی عصمت و طہارت پر نہ یہودیوں نے شک کیا، نہ عیسائیوں نے شک کیا، آج تک مقدس ماں کا درجہ دیے ہوئے ہیں۔ کیوں دیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہودی تھے، اپنی کتابوں میں پہلے سے پڑھ چکے تھے، مطمئن ہو گئے اس جواب سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یہودی مطمئن ہو گئے اس لیے کہ ان کے پہلے سے علم میں تھا یہ یہودی تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ یہودی تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ یہودی تھے، یہ یہودی تھے، یہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ جانتے تھے کہ جب اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تو نبی کے ماں باپ میں کوئی عیب نہیں ہوا کرتا۔ نبی کے ماں باپ ہے توجہ۔ یہودی ہیں مگر جانتے ہیں کہ جب یہ نبی ہیں تو پھر نبی کے والدین میں کوئی عیب نہیں ہوا، کوئی عیب نہیں ہوا۔ یقین کر لیا کہ جب نبی ہے تو نبی کسی عیبدار صلب سے نہیں آتا، معصوم کسی عیبدار
میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علی نے یہ کہہ کر کے کہیے رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، علی نے یہ کہہ کر علم نبوت پر مہر تصدیق آتے ہی ثبت کر دی۔ خبردار میرے نبی کو امی کے معنی میں ان پڑھ نہ کہنا، اگر یہ ان پڑھ ہوتا تو میں اسے قرآن کیوں سناتا؟ میرا قرآن اسے سنانا اور اس کا قرآن کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے، جو کچھ میں نے لیا اس کی زبان ہی سے تو لیا ہے، جو ہے نا اس کی زبان ہی سے تو لیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، یہ میرا جو لفظ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب علی خانہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب علی خانہ کعبہ میں نبی کی آغوش میں قرآن سنا رہے ہوں گے نا، تو شاید پیغمبر نے اسی دن فیصلہ کر لیا ہوگا انا مدینۃ للمعالی، شاید اسی دن پیغمبر نے فیصلہ کر لیا ہوگا، اسی دن فیصلہ کر لیا ہوگا۔ علی کے علم قرآن پر آخری جملہ، دوستو حیران ہو جاتے تھے لوگ۔ میں کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا، آج وقت نہیں رہا، اس موضوع کو چھیڑنے کا ایک جملہ سے سن لیجیے۔ علی کے علم قرآن پر لوگ اتنا متعجب ہوا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہہ ہی دیا جرأت کر کے، مولا آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً قرآن سے حوالہ دے دیتے ہیں، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، کبھی تأمل نہیں کرتے، کبھی غور نہیں کرتے۔ مولا ذرا سے ٹھہر جایا کیجیے، توقف کر لیا کیجیے، مبادہ کوئی حوالہ غلط نہ ہو جائے، کوئی آیت غلط نہ ہو جائے، کوئی ریفرنس غلط نہ ہو جائے۔ مولا ذرا سوچ کر جواب دے دیا کیجیے، آپ تو سوال آنے سے پہلے جواب دے دیتے ہیں قرآن سے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں سوال کرنے والے مجھے اتنا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے جلدی سے بغیر سوچے ہوئے کہا مولا پانچ۔ کہا سوچ لے، غور کر لے، کہیں چھ نہ ہو۔ سوچ لے، سوچ لے، کہا ٹھہرے ٹھہرے، کہا سوچ لے، غور کر لے، کہیں چھ نہ ہو، کہیں چار نہ ہو۔ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، غور کرنے کی کیا بات ہے، تأمل کرنے کی کیا بات ہے؟ ہاتھ میرا ہے، انگلیاں میری ہیں، دن رات میرے سامنے رہتی ہیں۔ علی کہتے ہیں اسی طرح سے قرآن میرا ہے، آیتیں میری ہیں، دن رات میرے سامنے، دن رات۔ میری ہے، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب کہاں کیوں کس پس منظر میں کس کے لیے۔ میں بھی سوچا کرتا تھا کہ جب علی نے تنظیم کے مطابق قرآن ترتیب دے دیا تھا اور گورنمنٹ کو پیش کیا تھا، تو گورنمنٹ نے یہ علی کا ترتیب دیا ہوا قرآن دیا کیوں نہیں؟ اس میں کیا مطلب تھا جبکہ وہی قرآن تھا، صرف ترتیب تھی تنظیم کے مطابق۔ میں نے سوچا بہت کہ اگر گورنمنٹ کو یہ نامنظور کیوں تھا؟ جی نامنظور، اگر صرف علی قرآن ترتیب دیتے سب منظور کر لیتے۔ علی نے تنظیم کے مطابق قرآن ترتیب بھی دیا تھا اور ساتھ ساتھ فٹ نوٹ اور حاشیے بھی دے دیے تھے، یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں آیت سے کون مراد ہے، فلاں آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، فلاں آیت میں کس کا قصیدہ ہے، فلاں آیت۔ علی نے یہ بھی بتا دیا۔ یہ تو مسئلہ تھا نا، یہ بتانا اس نے قبول نہیں کیا گیا، لیکن دوستو مسئلہ صرف یہی ہے کہ دین علم ہے، دین یقین ہے، دین علم ہے۔ میرے مولا نے فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الایمان۔ اسلام تسلیم ہے، اور جب تسلیم اپنے منزل عروج پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب یقین اپنے حد کمال پر پہنچے تو تصدیق کی ابتدا ہوتی ہے، اور تصدیق جب اپنے عروج پر پہنچے تو ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب ایمان اپنے 90 درجے پر پہنچے تو پھر مسلمان نہیں رہتا، سلمان بن جاتا ہے، سلمان بن جاتا ہے، سلمان بن جاتا ہے۔ اور کس لیے
کہ علی کی دیوڑی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. دنیا والوں اب چیخ رہے ہو, اب پکار رہے ہو, اب چیخ رہے ہو, اب پکار رہے ہو. ایک جملے میں فیصلہ کر دوں تقریر کا, آخری جملہ انشاءاللہ گھروں تک یاد کرتے ہوئے جو جائیں گے, علی کے دروازے پر اب بھی آ جاؤ, اس لیے کہ علی کا دروازہ بڑے فیصلہ کن انداز میں مسلمان کو سلمان بناتا ہے. علی کا دروازہ جو علی کے دروازے پر آ گیا وہ سلمان فارسی بنتا ہے, جو علی کے دروازے سے ہٹ گیا وہ سلمان رشدی بنتا ہے. عظمت ہے جسے محسوس کرنا چاہیے. علی کے دروازے پر آنے والا سلمان فارسی بن رہا ہے, علی کے دروازے سے ہٹنے والا سلمان رشدی بن رہا ہے. آپ نے غور کیا اور مسلمان جلوس نکال کر رہ گئے. ہمارے پاکستان میں بھی جلوس نکلا, یہاں بھی جلوس نکلا, ایک دو اور چھوٹے موٹے ممالک ہیں جہاں جلوس نکلا, لیکن وہ جو مرکز اسلام ہے نا وہاں کوئی جلوس نہیں نکلا. بڑے رشدیوں میں کوئی جلوس نہیں نکالا, وہاں کوئی جلوس, یہاں تو صرف جلوس, اور یہاں بھی جلوس نکال کر رہ گئے. ابھی تک سوچ رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کمیٹی والے کہ سلمان رشدی کو کیا کہیں, منافق کہیں, مرتد کہیں, واجب القتل قرار دیں یا نہ دیں. آپ نے دیکھا ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں, جلوس نکالنے کے بعد ابھی تک سوچ رہے ہیں. اس لیے کہ بڑی پریشانی کی بات ہے نا, ورنہ بڑی پریشانی کی بات ہے نا. ابھی تک یہی سوچ, عرب وزرائے خارجہ کی, اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں ایجنڈے پر نہیں آنے دیا اس مسئلے کو, صرف اس لیے کہ بھائی سلمان رشدی کو اگر واجب القتل قرار دے دیا تو پھر ہماری تاریخ میں تو اللہ جانے کتنے گستاخان رسول ہیں جنہیں قبروں سے نکال کر, قبروں سے نکال کر ہماری تاریخ میں, ٹھہرو, ہماری تاریخ میں تو اللہ جانے, خدا جانے آپ سمجھیں گے یا نہیں, ہماری تاریخ میں اللہ جانے کتنے گستاخان رسول ہیں جنہیں برابر سے اٹھا اٹھا کر, کتنے گستاخان رسول ہیں جنہیں قبروں سے نکال کر پھانسی دی جائے گی. ایک لائن بنی ہوئی ہے, ایک چینل بنا ہوا ہے, ایک سلمان رشدی تو نہیں ہے. پوری تاریخ ہے 1400 برس میں, اس لیے شرمندہ ہے. ابھی تک طے نہیں کر سکے کہ اسے واجب القدر قرار دیں یا نہ دیں, لیکن جس کا مذہب کسی سلمان رشدی سے شرمندہ نہیں تھا, جو علی کے دروازے کا غلام تھا, اس نے پہلے ہی دن حکم دے دیا یہ مرتد بھی ہے, واجب القتل بھی ہے. اس نے وہ جو علی کے دروازے کا غلام تھا, وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا, اس کے مذہب کا ماضی کسی گستاخ رسول سے شرمندہ نہیں تھا. اس نے اعتماد سے حکم دیا یہ گستاخ ہے, جو اسے قتل کرے وہ غازی, جو اسے قتل کرنے کے لیے قتل ہو جائے وہ شہید. اعتماد سے دے دیا. لوگ ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارا مذہب کسی سلمان رشدی سے شرمندہ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں گستاخان رسالت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. ہم تو توہین رسالت کرنے والے کو اپنی صفوں میں جگہ بھی نہیں دیتے, ہم تو احترام رسالت کے لیے کربلا بنا دیتے ہیں. ہماری تاریخ ہم جلوس نہیں نکالتے سے, احترام رسالت کے لیے کربلا. یزید نے توہین رسالت کی تھی شام کے تخت پر بیٹھ کر, یہ کہہ کر کہ کوئی نبی نہیں تھا, کوئی وحی نہیں ہے. یہ بنی ہاشم کا غم تھا جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا. نبی کا وارث اٹھا اور اس نے کربلا بنایا.
اور ایسی کربلا بنائی. بقول مولانا حسن زیدی صاحب محمد کے خطیب فرمایا کرتے تھے ایسی کربلا حسین نے بنائی احترام رسالت کے لیے کہ نام مچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور بے پردہ ہو گئی غریب ابو طالب کی بیٹیاں. بھائی مسائل تو یہی ہے. یہ سوچ کر رو کہ 40 برس تک سید سجاد اکبر کو نہیں رویا، عباس کو نہیں رویا، قاسم کو نہیں رویا میرا مولا، اور محمد کو نہیں رویا. 40 برس تک میرا مولا کہتا رہا اشار اشار اشار. منہال نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ سید سجاد نے کہا ہاں منہال، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، مگر کیا ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہمارے حصے میں آئی تھی؟ ہاں دادا ادادارو رو ایسے جیسے بطول کا گھر اجڑا ہے. رو ایسے جیسے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کا پردہ ہو، رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے. سنو گے جملہ، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں جن کی عمر کربلا میں 4 برس تھی، جو کربلا میں سید سجاد کے ساتھ موجود تھے. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جب کہیں مجلس اعزا ہوتی ہے، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شام کی ایک قبر سے ایک بیوی اٹھتی ہے اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر کہتی ہے اماں چلو میرے بھائی کی مجلس روزہ. تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں کوئی رونے سے روکتا نہیں ہے دادارو. ارے ان رونے کی، ان آنسوؤں کی قیمت اگر پوچھنا ہے تو سکینہ سے پوچھو. کربلا سے شام تک اگر باپ کا سر دیکھ کر ایک آنسو سکینہ نے بہایا تو ایک تماچا سمر کا کھایا. اماں چلو میرے بھائی کی مجلس روزہ دار. تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں کوئی رونے سے روکتا نہیں ہے دادارو. ارے ان رونے کی، ان آنسوؤں کی قیمت اگر پوچھنا ہے تو سکینہ سے پوچھو. کربلا سے شام تک اگر باپ کا سر دیکھ کر ایک آنسو سکینہ نے بہایا تو ایک تماچا سمر کا کھایا. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو کوئی آئے نہ آئے، 2 بیویاں اور ایک بچی ضرور آتی ہے. ایک میری دادی زہرا آتی ہے، ایک میری پھوپھی زینب آتی ہے، ایک میری پھوپھی سکینہ آتی ہے، اور آ کر یہی کہیں دیوار کے پیچھے، کانات کے پیچھے اللہ جانے کہاں بیٹھ جاتی ہے. سنیں گے آپ جملہ. اور جو مومنین و امام فرماتے ہیں جو مومنین و مومنات بآواز بلند گریا کرتے ہیں تو وہ جو چھوٹی بچی ہے نا وہ اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کون رو رہی ہے؟ پھوپھی اماں یہ کون رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں. سکینہ حیرت کی انگلی منہ میں دے کر کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کے اتنے عزادار، اتنے ماننے والے،
جناب زینب کہتی ہے ہاں سکینہ خدا نظر بد سے محفوظ رکھے، یہ سارے تیرے بابا کے ادادار ہیں۔ تو سکینہ معصومیت سے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ اتنے ادادار کربلا میں ہوتے تو میرے تماچے نہ لگتے، میرے بھائی علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، میرے کندے نہ چھلتے۔ صدق اللہ، صدق اللہ۔ دیکھو غم حسین کا موجودہ، دیکھو کون سی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں ہے۔ ہمارا تم سلام کرتے عددارو یہ جملہ اگر سن سکو تو میں مجلس ختم کر دوں گا۔ میں نے چشم تصور میں پوچھا مولا سید سجاد، مولا چادریں تو کربلا میں چھنی تھی، مولا دربار تو کوفے میں بھی تھا، مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، اگر آپ نے کربلا کو یاد نہیں کیا، آپ نے کوفے کو یاد نہیں کیا، مولا آپ نے 40 برس تک کہا الشام الشام الشام۔ مولا کیا قیامت گزری شام پر کہ آپ نے شام کو زندگی بھر یاد کیا، تو شاید مولا کا جواب آئے اے میرے بابا کے ذاکر کربلا میں مجھ پہ وہ قیامت نہیں گزری، کوفے میں مجھ پہ وہ قیامت نہیں گزری، لیکن میں شام کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ مولا کیا ہوا؟ کہا ایک رسم تھی، 12 ہاتھ اس رسی میں بندھے ہوئے تھے، 12 ہاتھ اس رسی میں بندھے ہوئے تھے، ساری سیدانیوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، سب کے ہاتھوں میں رسم تھی، میری سکینہ کے گلے میں ماتم ایسے کرو جیسے زہرا چاہتے ہیں۔ ہاں یہی حق ہے میرے، سنو گے جملہ دادار، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ سنیں گے جملہ، ساری بیویوں کے بازوؤں میں رسم تھی، میری بہن سکینہ کے گلے میں رسم تھی، تخت پر یزید تھا، دشت میں حسین کا سر تھا، 900 کرسی نشین تھے، سامنے سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی۔ میں کبھی شام کو نہیں بھولوں گا کہ شراب کے نشے میں 3 مرتبہ یزید نے سر اٹھا کر قیدیوں کی طرف دیکھ کر شمر سے پوچھا، شمر ان قیدیوں میں زینب کون ہے؟ میں بھول نہیں سکتا کہاں یزید کی ناپاک زبان، کہاں میری پھوپھی کا مقدس نام۔ عزادارو ایک جملہ سنیں گے، مولا پھر بھی 40 برس شام کو کیوں یاد کیا؟ علامہ مجلسی حوالہ دے رہا ہوں دوستو، اور اگر علامہ مجلسی جیسا عالم یہ روایت نہ لکھتا میں کبھی نہ پڑھتا، میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا، لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں سجاد اس لیے 40 برس روئے ہیں کہ یزید کے دربار میں تخت کے نزدیک یزید کے ایک شامی بیٹھا ہوا تھا، اس شامی نے اپنے دائیں ہاتھ کا اشارہ سکینہ کی طرف کر کے ایک جملہ کہا، اے یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ کیا سنا ہے؟ سنو گے جملہ، ماتم کرو نا، اس سے بڑی کوئی قیامت، اس سے بڑی آخری بات نہ جاؤں، یہ اس مجمع میں امیر سے امیر بھی بیٹھے ہوں گے، غریب سے غریب بھی بیٹھے ہوں گے، مولا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ شامی نے کہا یزید میرے گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ ادھر یہ شمر شامی نے یہ جملہ کہا، ادھر سکینہ نے نرس کر، جملہ سن لو دادا، سکینہ نے نرس کر سید سجاد کی طرف دیکھا جو ہتھکڑیوں میں جکڑا کھڑا تھا، جملہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سکینہ غیظ کے عالم میں کہتی ہے بھیا سجاد کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا؟
کو جلال آیا ہے. سکینہ نہیں, کس کی مجال؟ سکینہ سکینہ اوپر دیکھ, سکینہ نے اوپر دیکھا. سکینہ کس کی مجال؟ سکینہ ہاتھوں کو جھٹکا دیا, ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی, پاؤں کو جھٹکا دیا, بیڑیاں کٹ گئی, داؤ گر گیا, لنگر ٹوٹ گیا, علی کا بیٹا علی بن کر کھڑا ہوا. سکینہ کس کی مجال ہے؟ تیرا بھائی کوئی مجبور ہے؟ آخری جملہ سنو, سکینہ کس کی مجال ہے؟ جو آل محمد کو غلام اور کنیز بنائے. یہ کہہ کر یزید نوجوان ماتم کریں گے, ناصر میری نوحہ پڑھیں گے, آپ رات ماتم میں جواب عباس کے لاش پر کے تخت کی طرف سجاد نے غیظ کی نظروں سے دیکھ کر عزادار خدا کے لیے جملہ سن لینا. ایک جملہ کہا, یبن الطلقاء, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے, تیری یہ مجال کہ تو آل محمد کو غلام اور کنیز بنائے. یزید یزید مجھے حسین ہی رہنے دے, عباس بننے پہ اب کرو نا ماتم عزادارو, مجھے حسین ہی رہنے دے, عباس بننے پہ مجبور نہ کر. ارے ہمارے رسول ہیں عزادارو. اس شامی نے جو یہ سنا کہ یہ بچی حسین کی بیٹی ہے, اس نے اپنا گریبان پھاڑا, امامہ سر سے پھینکا, روتا ہوا دربار سے باہر گیا, ایک صحرا میں پہنچا, جیب سے خنجر نکالا, پتھر پہ وہ ہاتھ رکھا جس ہاتھ سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا, اپنا ہاتھ کاٹا, بائیں ہاتھ پر کٹے ہوئے ہاتھ کو رکھا, دربار میں واپس آیا, سجاد کے قدموں پہ بیٹھ کر کہتا ہے, مولا مجھے پتہ نہیں تھا, مولا مجھے معاف کر دینا, مولا میں نے وہ اپنا ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں نے معصومہ کی طرح اشارہ کیا تھا, مولا مجھے پتہ نہیں تھا آپ آل رسول ہیں. عزادار و سید سجاد نے اس کو اٹھایا, اٹھا کر کہا, بھائی ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. ادھر شمر کی تلوار چلی, اس شامی کی گردن اڑ گئی, مرتے مرتے کہتا ہے, مولا سجاد ہو سکے تو